نہیں کہ 110% یہ کمپرومائز ہیں. ان کی مسکراہٹیں، ان کی سمائلیں جو دیکھیں نا آپ کو واللہ سمجھ لگ جائے گی. میں کلمہ پڑھ کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے کمپرومائز ہیں، یہ آپس میں انجوائے کر رہے ہیں. اور جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تھوڑا سا سیریس منہ بنا لیتے ہیں، اور جیسے ہی کیمرے سے ہٹو تو خدا ان کے منہ سے وہ جانوروں جیسی ہنسی آتی ہے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کہ یار ہم کس جگہ آئے ہیں، کس پرپز کے لیے آئے ہوئے ہیں. آج بتائیے گا، آج اسلام آباد میں اسکیئر جو ڈی چوک میں ایک پروٹیسٹ کیا پی ٹی آئی میں، اور وہاں پہ ایک جو ہے غیر معمولی ہنگامہ کیا گیا، گولیاں ماری گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا. آج درخواست تھی یہاں پہ، آپ لوگوں کی پٹیشن تھی دائر کی ہوئی تھی آپ نے، کیا بنا اس کا تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلی تو بات ہے کہ ہماری ٹیم جو آئی ایل ایف کی ہے یا وکلاء کی، بہت ہی ناقص اور بہت ہی کمزور، کیونکہ وہ کسی چیز کو اس طرح لے ہی نہیں رہے کہ جس طرح اپنے لائر ایک اپنے کینڈیڈیٹ کو لیتے ہیں. سارے ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سیریس نہیں ہو رہا. اور یہ پیش ہوئے بھی ہیں اعظم خان کے پاس تو کوئی بات نہیں کی، ایک بات بھی نہیں کی گئی، اور جسٹ 15 جنوری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. مطلب اس کے دن بندے کو کم از کم 25. تو کیا کس لیے؟ پہلے بھی اتنا لمبا 23 کو ہم نے دی تھی، 13 کو تاریخ درخواست دی تھی سنوائی، اور اس کی 23 کو ڈیٹ دی گئی تھی، اور ابھی پھر 15 جنوری، اور کسی نے آگے اف اینڈ بیٹ کا بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اور یہ جب باہر نکلے ہیں جناب گوہر صاحب، جناب کھوسا صاحب اور علی بخاری صاحب، ان کے کہہ کے آپ سنتے نا تو آپ کو لگتا کہ یہ میسیکر کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہ کسی کی شادی پہ آئے ہوئے ہیں. جیسے کسی کی شادی پہ آپ ایونٹ پہ انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کندھے مارتے ہیں، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے. اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ابھی تک میسیکر کی آوازیں گونجتی ہیں، بندوقوں کی آوازیں گونجتی ہیں، اور یہ مائی کے لال یہاں جیسے وہ پہلوان اکھاڑے میں اترے ہوتے ہیں کہہ کے، اور اس کا بیٹا بھی، کھوسے کا بیٹا بھی، وہ بھی اتنا اچھل کود رہا تھا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو پہچاننے ہوں گے کہ یہ اپنے ٹرمز کے لیے گیم کھیل رہے ہیں، اپنے عہدوں کے لیے ہیں. ان کو کوئی نہیں پتا کہ کس چیز کا کیا موقع احترام ہوتا ہے. یہ نظریاتی ہوتے تو میں نظریاتی ہوں تو میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں. اگر یہ نظریاتی ہوتے تو یہ باتیں اس طرح باہر کھلے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، جہاں لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے تھے، کیونکہ لوگ ان کو پاکستان کی سیلیبریٹی اور بڑا بندہ سمجھتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ارمان ہے ابھی میسیکر کے، ابھی عمران خان کی لوگوں کو تکلیف ہے کہ وہ بند ہے، مگر یہ باہر ایسے کہہ کے لگا رہے ہیں ایسے کہ، اور پھر ان کو کیس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیس ہے یا نہیں. میں نے 2-3 بندوں سے بات کی کہ 15 تاریخ ہو گئی، 23 سے ہاں وہ ہو گئی. مطلب کسی نے کچھ بھی اس پہ بات نہیں کی کہ جج صاحب کیوں ہماری بات نہیں سنی جا رہی. پہلے ہمیں 10 سے 12 دن دے دیے گئے، اور پھر اب 23 سے 15 دے دی گئی، تو کیوں؟ کیا پاکستان کا رول آف لا ہے؟ انہوں نے کوئی بات. آج کافی سخت مکالمہ بھی ہوا ہے ان وکلاء سے، کھوسا صاحب سے بھی سینئر وکیل ہیں، اور آپ کے پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. اس سے بھی سخت آپ کی ایک تلخ کلامی بھی، ایک سخت مکالمہ ہوا ہے آپ کا گوہر صاحب سے بھی ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے تھوڑا سا بتائیے گا. پہلے میں نے ان کو یہی بات کی، یہ جو میں نے ابھی سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ سمپلی آپ کوئی بھی چیز کو پرفیکٹ طریقے سے دیکھ نہیں رہے ہو. کیوں کہ آپ اس طرح دیکھتے تو آپ جج صاحب کے آگے مکالمہ کرتے. میں نے ان کو منہ پہ کہا ہے، اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں گوہر صاحب کو بھی اور راجہ سلیمان اکرم صاحب کو بھی اڈیالہ جیل میں، کہ آپ لوگ اف اینڈ بٹس کے درمیان کھیل رہے ہو. سلیمان اکرم راجہ صاحب کو میں نے کہا کہ جب بلوچستان سے لوگ پہنچ سکتے ہیں تو لاہور والے کیوں نہیں پہنچے؟ کہتے ہیں کیا میں مرنے کے لیے آتا؟ میں کہا مرنے کے لیے وہی پھر پبلک چھوڑ دی گئی ہے جن کو آپ نے مروا دیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رائٹس مین آن دا رائٹ جاب جب تک نہیں ہوں گے، نظریاتی لوگ جب تک نہیں آئیں گے عہدوں پہ یا اس معاملات پہ، یہ بندے کام کرنے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ.